اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کی گئی، آنت اور پستی ان پر ڈال دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈالا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ان پر اترا۔ اور باؤ کا معنی لوٹے اور رجوع کیا کے ہیں۔ با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہاں برائی کا صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، اناد، حق کی قبولی سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر اور انبیاء اور ان کے تابع داروں کی آنت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر اور کون سا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر کرتے ہیں اور اس کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں۔ مالک بن مرارہ حدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرتا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء علیہ السلام تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ابو داؤد طالسی میں یہ ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو، جسے نبی نے قتل کیا اور اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، اور اگر گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور ظلم اور زیادتی کا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔